سامعین محترم، ایک مسئلہ ہے جو انسان کے اوپر زندگی میں واجب ہوتا ہے، وہ حج ہے۔ تو کسی نے سوال کیا حج پیسوں پہ واجب ہوتا ہے یا کس چیز پہ؟ تو حج کے لیے ہے جی قرآن مجید کی صحیح آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے آ جائیں جو بھی صاحب استطاعت ہو۔ تو استطاعت 4 قسم کی استطاعت شرط ہے حج کے بجاوری کے لیے۔ یہاں پر عام طور پر ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں جب بوڑھا ہو جاؤں گا، جب عمر کی کسی حد میں جاؤں گا تو میں حج کے جاؤں گا۔ یہاں بوڑھے پر واجب نہیں ہے، مستطیع پر واجب ہے۔ لہٰذا مستطیع استطاعت 4 قسم کے ہوتے ہیں: جسمانی استطاعت، مالی استطاعت، اور وقت کی استطاعت، راستے کی استطاعت ہو۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے مالی استطاعت ہو، کسی کے پاس کیش میں پیسہ تو نہیں ہے جیب میں اکاؤنٹ میں، لیکن ان کے پاس وسائل ہے۔ مثلا اتنے بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں سے 15-20 اگر بیچ کر حج پہ چلا جائے تو اس کی زندگی کو باقی رکھنے میں باقی وسائل سے کوئی مسائل نہیں ہے، تو واجب ہے بیچ کے چلا جاؤ۔ اور اسی طرح کسی کے پاس زمینیں ہیں، خصوصاً شہر اسکردو میں جس کے پاس زمین سے اگر محتاج ہو، اسی پر محتاج ہو، تو وہ اپنے کسب و کار کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک مرلہ اگر بیچ دیں تو حج اس کا ہو سکتا ہے، وہ بھی نان کمرشل ہو۔ کمرشل ہو تو کہیں جگہ ہی نکل جاتا ہے، کمرشل نہ ہو، عام اگر ہو 10 سے 15 لاکھ مرلے کا ہو گیا تو حج تو واجب ہو گیا۔ بس اس کی بیچ کر چلا، ایک مرلہ بیچنے سے کیا ہوتا ہے نا جی؟ یہ مستطیع ہے یہ بندہ، ایک مرلہ، ہاں، لیکن اسی ایک مرلہ کے بھی محتاج ہے، اس زمین پہ اس نے کمانا ہے، یہی کرائے پہ دیا ہوا ہے، اسی سے مثلا یہ کھیتی باڑی کر کے بچوں کے اگر روزگار ہے تو بیچ کے جانا نہیں ہے، لیکن اس کے ایکسٹرا ان کے وسائل ہے، تو اس ایک مرلے سے بیچنے سے زندگی پر اثر نہیں ہے، تو ایک مرلہ بیچ کے جانا پڑی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت اگر اپنے حصے کو اپنے بھائیوں سے نہ لیے ہو تو اس سے بھی نہیں چھوٹے گی۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں جاتے ہیں، جائیداد وراثت میں جانے سے، بھائی کے پاس رکھنے سے آپ محروم الارث تو نہیں ہیں۔ لہٰذا استطاعت مالی پیسہ نہیں ہے، انسان کے پاس وسائل زندگی ہے تو جانا چاہیے۔ دوسرا جسمانی طور پر اس کو ہو، جسمانی طور پر آ کے وہاں پر جو اعمال ہیں مناسک کے بجا لانے کی قدرت ہو تو جانا چاہیے، نہیں تو کسی کو نیابت میں بھیجنا چاہیے، واجب اس سے نہیں چھوٹے گا۔ باقی وقت ہو آنے جانے کے اور راستہ پرامن ہو، راستے کے وسائل ہو، مسائل نہ ہو، تو پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی چون و چرا یا کسی بہانہ نہیں چلے گا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیات کے میں آپ کو بتاؤں، ایک تفسیری پہلو ہوتے ہیں، علمی پہلو ہوتے ہیں، ایک فلسفیانہ پہلو ہوتے ہیں۔ فلسفہ اسے کہا جاتا ہے جو کسی کے مقصد حیات اور مقصد وجود کی طرف جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی ایک تفسیر ہوتی ہے، میں نے کل والی آیت میں آپ یہ دیکھیں، خداوند عالم کے معاملات کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، بس یہی ہے نا، امر الہی یہی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ لیکن امر کا دوسرا مفہوم جو فلسفیانہ طور پر ہے، مقصد امر کیا ہے، امر سے مراد کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان، صلوات پڑھے بر محمد۔ قرآن مجید وہ ہے ظاہر ہو انیق و باطل ہو عمیق۔ ظاہر بہت خوبصورت ہے ہر ایک کی سمجھ میں، قرآن کا آپ دیکھیں، کیونکہ ہماری بحث قرآن سے ہے۔ قرآن ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق۔ قرآن ظاہراً دیکھا جائے تو اتنا آسان ہے، اتنا شفاف ہے، اتنا سننے کا لطف آتا ہے، کیونکہ ہمیں وہ لطف و منزل نہیں ہے،
ہمیں ظاہری طور پر بھی پڑھنے میں بھی اتنے وہ قرآن کے لہجہ اور تجوید یا جو قرآن کے لحن ہوتا ہے اس میں ہم نہیں سنتے. قرآن کو اگر سنیں تو جیسے کہ رہبر مسلمین جہان امام خمینی کا ایک جملہ تھا، اگر بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائیں، دنیا سے حرام موسیقی سرے سے ختم ہو جائے گی، لوگ اس کی طرف جائیں گے نہیں، اتنا لطف قرآن میں ہے، اس انداز میں پڑھے جائیں. اسی لیے انہوں نے اتنی کوششیں کی، خصوصاً رہبر معظم شہید نے قرآن پر اتنا کام کیا. ہم قرآن کے بارے میں بہت پیچھے، ظاہر کے حوالے سے بہت پیچھے. ایران نے اتنا کام کیا، ہر شعبے میں کام کیا. حالانکہ ایرانیوں کو کیا کہتے تھے؟ عجم کہتے ہیں. عرب والے کیا کہتے ہیں؟ عجم، یعنی گونگا. عرب والے غیر عرب کو عجم کہتے ہیں. عجم کا مطلب ہوتے گونگا، یہ صحیح بول نہیں سکتے، یعنی صحیح لہجہ ان کا نہیں ہوتا. صحیح لہجہ نہ ہونے والے عجمیوں نے اتنا مقام پیدا کر لیا قرآن کے ظاہر کے حوالے سے بھی. پچھلے تقریباً سال پہلے دنیا کے 110 ممالک سے قاری قرآن، جو قرآن کے قاری تھے، ان کا ایک اس سعودی عرب میں مقابلہ ہوا حسن قرات کا. تقریباً 12,000 قاریوں نے شرکت کی. اس میں سے شارٹ لسٹ کر کے 120 رکھے. 120 میں سے سب سے پہلے نمبر پر ایران کا ایک قاری سب سے پہلے نمبر پر آیا، اور ان کی جو باقی ان کی شہرت و عزت کے علاوہ ان کو انعام ملا تھا پاکستان کے 3 کروڑ روپے. قرآن کے ظاہری لہجے میں پڑھنے سے انہوں نے اس سے اتنا کام کیا. ایران معمولی نہیں ہے. دیکھیں عاشورہ کو ہم نے نہیں لیا، قرآن کو ہم نے اسی حالت میں چھوڑ دیا. قرآن کا شکوہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. قرآن کا شکوہ. قیامت کے دن میں قرآن شکوہ کرے گا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قرآن یہی کہے گا، پروردگار اس قوم نے مجھے ترک کر دیا، مجھے چھوڑ ہی دیا. میں آج بچوں کو کلاس میں پڑھا رہا تھا. دیکھیں بیٹے، کلام الہی آپ ایک ہوتے ہیں آسمانی کتابیں، ایک ہوتے ہیں کلام الہی. آسمان سے اللہ نے بہت سارے پیغامات بھیجے ہیں، صحف انبیاء بھیجے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی صحف کہتے ہیں جی کتابچہ کوئی نہیں، بک لیٹ ہے. ایک بک ہوتی ہے، ایک بک لیٹ کتابچے ہوتے ہیں. ایک کتاب ہوتی ہے، ایک کتابچے ہوتے ہیں. کسی خاص موضوع پر کوئی بروشر ٹائپ کا ہوتا ہے، اسے صحیفہ کہا جاتا ہے. لیکن صحیح طور پر جسے کتابی شکل دی جائے اسے کتاب کہتے ہیں. آسمانی کتابیں 4 کتابیں مشہور ہیں، سب کہتے ہیں. لیکن ان میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ میں نے ایک سوال پوچھا تھا، 60 بچے میرے پاس تھے. میں نے ان سے پوچھا معارف قرآنی کے حوالے سے میرے اس سوال کا جواب دے دو. ہمارا عقیدہ ہے 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں وہ کتب ہی و رسول ہی، کتابوں پہ ایمان ہونا چاہیے، رسولوں پہ ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو تو لیکن البر من آمن باللہ، یہ آیت کے اندر ہے، اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، فرشتوں کی عصمت پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو. ہمارا عقیدہ ہے. لیکن تو یہ بتا آسمانی کتابوں میں 3 کتابیں اور بھی ہیں، قرآن مجید اور آسمانی کتابوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہتا سب اللہ کا کلام ہے. نہیں بیٹے، اللہ کا کلام میں فرق ہے. آسمانی کتاب ہونے کے حوالے سے کلام اسے کہا جاتا ہے جو کہنے والے کا لفظ بھی اس کا ہو، معنی بھی اس کا ہو، مفہوم بھی اسی کا ہو، لفظ بھی اسی کو، اسے کلام کہتے ہیں. آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں بچوں کے کسی کو یاد نہیں تھا جو پڑھے لکھے بیسک تعلیم کے بعد آگے جو ایجوکیشن کی طرف جانے والے میٹرک سے آگے ایف ایس سی میں جائیں تو بیسک تعلیم ختم ہونے کے بعد ہے. ان سے پوچھا تو کسی کو پتہ بھی نہیں. آسمانی کتابیں ہیں، کلام الہی میں فرق کیا ہے؟ آسمانی کتاب خدا کی طرف سے احکامات نازل ہو گئے. لیکن آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں، قرآن اور باقی 3 کتابوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن صرف کلام الہی ہے، باقی آسمانی کتابیں ہیں. کلام فرق یہ ہے جس کا معنی و الفاظ دونوں خدا کی طرف سے ہے، باقیوں کے معنی و مفہوم خدا کی طرف سے، الفاظ خدا کی طرف سے نہیں ہے.
اسی لیے تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کے کلام کو بھیجا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ خود مجھ سے بعد میں سوال کریے، آپ نے نئی بات کر دی۔ ہاں جی ایسا ہے، قرآن لفظ بھی اللہ کہیں ہو بہو وہی الفاظ ہے، کیونکہ پیغمبر خود اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نہ ہو جائے وہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بول پاتے۔ وہ نبی ہے، وہ پاک نبی ہے، اسی لیے کلام مسنون کہتے ہیں، کلام محفوظ قرآن کو کہا جاتا ہے۔ باقی میں تحریفات ہو گئیں کیونکہ الفاظ نبیوں کے تھے، الفاظ نبیوں کے تو کوئی لفظ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن قرآن میں اگر دیکھا جائیں قرآن کے الفاظ بھی ایسے ہیں، اگر آپ کسی عربی کتاب میں بھی دیکھا جائیں تو عربی جو بھی ورڈز ہوگا، الفاظ ہوں گے، قرآن کی آیت اور ان الفاظ میں دیکھ کر پتہ چلے گا یہ قرآن ہے، یہ عام عربی لفظ ہے۔ دعائے کمیل پڑھتے ہوئے دعائے کمیل میں ایک ہی آیت ہے، دیکھیں آپ، وہ پڑھتے ہوئے اس کا لہجہ کوئی اور ہوگا، نہیں تو کلام امیر المومنین اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دعائے کمیل میں یہی ایک آیت ہے، باقی سب کلام معصوم ہے، لیکن اس کا پڑھتے ہوئے لطف کچھ اور ہوتا ہے، باقی الفاظ کے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ سمجھ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لہٰذا پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے تھوڑی بہت ملائن سنتی کہا ہے نا، لیکن میں بڑے بڑے دانشوروں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سنت اگر ہو، جیسے کسی بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے تھے، انہوں نے بہت اچھا بیان دیا تھا، ہے نا جی، بہت تحقیق کے ساتھ، نہیں شاید کہیں پر ہو، لیکن اس روایت میں جو مقام آخری جو حجۃ الوداع کے موقع پر میں خطبہ عرفات و خطبہ غدیر میں پیغمبر نے فرمایا، تو اس میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اہل بیت اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر نے صحابہ نہیں کہا، تابعین نہیں کہا، تبع تابعین نہیں کہا، کیوں؟ یہ وقتی ہوتے تھے، وقتی ہوتے تھے۔ صحابہ پیغمبر کے دور میں، پیغمبر کے رحلت اور وصال کے بعد صحابہ کا سلسلہ ہی ختم۔ تابعی جب تک صحابہ کو دیکھیں، ان سے کسب فیض کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں۔ جب صحابہ سے دنیا سے چلے گئے تو تابعی بھی ختم۔ تبع تابعی، تابعی سے سننے کے بعد جو آگے تعلیم حاصل کریں اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ لہٰذا جب تابعی دنیا سے چلے گئے تو تبع تابعی کا سلسلہ بھی ختم، وہ عالم دین کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے آل محمد کو چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ تھا، پیغمبر اکرم پر خدا نے کوثر نازل کر کے یہ عہد لیا تھا، میرے حبیب قرآن بھی میں تیرے اوپر نازل کر کے قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا، اور تیری نسل کے لیے بھی کوثر عطا کر کے قیامت تک تیری نسل کو بھی جاری رکھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو ذریہ یا آل محمد سادات کا سلسلہ بھی قیامت تک جائے گا، اور دوسرا سلسلہ قرآن مجید کے علاوہ آل محمد کے دنیا میں جاری رہنے کا امامت کا سلسلہ بھی رہے گا۔ کل آپ کو میں حدیث چھوڑ کے گیا تھا امام حسن مجتبیٰ کا، وہاں پر امام نے آخری جملے میں فرمایا تھا، جب اس آدمی نے سوال کیا تھا تو 10 مشکل اور سخت چیزوں میں آخری سخت کیا ہے، تو اس وقت فرمایا تھا سب سے آخر میں امر الہی ہے جو ہر چیز پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا تھا نحنو امر اللہ، ہم آل محمد ہی امر الہی ہے۔ یہ سورہ کس میں تھا جی؟ سورہ انا انزلنا بھی تھا، عامر کو لے کر صاحب الامر کے پاس، اور یہی سوال سلیم ابن قیس کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جوانوں، اس کے سرچ کر لو، کتب احادیث میں سے ہمارے پاس 4 کتابیں، 6 کتابیں اہل سنت کی صحاح ہوتے ہیں، صحاح 6، جبکہ امامیہ کے پاس، ائمہ کے ماننے والوں کے پاس کتب اربعہ ہوتی ہیں۔ 4 کتابیں مستند
یعنی معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہیں 4 کتابیں۔ ان 4 کتابوں کا ماخذ و مدرک کیا ہے؟ اصول 400 کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں 400 کتب حدیث تھیں، ان میں سے ان کو لیے گئے ہیں۔ 400 کتابیں ہماری ائمہ کے صحابہ کرام نے جمع کیے تھے، ان میں سب سے معتبر کتاب جو ائمہ کے ادوار سے، ائمہ کے صحابہ میں سے ریٹن میں اگر کتاب دیکھا جائے تو اس کتاب کو کتاب سلیم ابن قیس کہتے ہیں۔ سلیم ابن قیس وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے باتیں بھی اس میں ہیں، ائمہ کے ہر دور کے بھی ہیں۔ تو ان کے ہاں انہوں نے ایک روایت نقل کی تھی، اس میں یہ اصول کافی میں ہے۔ جب بہت سارے سوالات کیے، کسی نے سوال کیا، میں بھی سن رہا تھا، امام سے پوچھا سب سے کم ترین کون سی چیز ہے جو بندہ مومن بن سکتا ہے؟ کم ترین چیز کون سی ہوتی ہیں جو بندہ کافر بن سکتا ہے؟ کم ترین کون سی چیز ہے بندہ بے دین ہو سکتا ہے؟ تو اس روایت کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب اصول کافی کے اندر میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، سلیم بن قیس سے روایت ہے یہ ائمہ کے دور سے ڈائریکٹ، کیونکہ روایتیں مختلف ہوتے ہیں، عن فلان عن فلان عن فلان کہہ کر ائمہ سے یا معصوم سے ملاتے ہیں، تو یہ خود براہ راست اخذ مطلب کرنے والا سلیم بن قیس ہے۔ اس نے کہا، یہ مولا سے جب پوچھا گیا تو تینوں بتائے گئے، لیکن ان میں سے ایک انہوں نے یہ کہا تھا انسان بے دین کب ہوتا ہے، تو اس میں یہ فرمایا تھا اگر کوئی خدا کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے یا اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت یا اللہ کے حجت خدا کا منکر ہو جائے تو وہ دین سے بے دین ہو جاتا ہے۔ حجت خدا سے اگر معرفت حاصل نہ کریں تو دین سے بے دین ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس دین نہیں رہتا، یعنی کفر کا نہیں ہے، دین صحیح اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو ہے کون وہ کون ہے؟ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو فرمایا یہ تو خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سلسلہ وار 3 مطالب بیان کیے ہیں، جو اگر ان کو نہ مانے تو پھر وہ دین سے بے دین ہو جائے گا، بے خبر ہو جائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر کا مطلب ادھر آ گیا، دیکھیں کل میں نے آپ کو امر کہا تھا، مولا نے فرمایا تھا نحن امر اللہ، ہم اللہ کے امر الہی ہم ہیں۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول۔ دیکھیں اطاعت الہی کچھ اور ہوتا ہے، اطاعت رسول، اور اس لیے لفظ اطیعو کو بیچ میں 2 دفعہ لائے۔ غور سے آیت کو صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ کی سستی ہو گئی تھوڑی سی۔ قرآن میں بہت سارے مطالب کو لائن میں اگر ایک ہی درجے کے ہو تو اس کو واو بیچ میں لاتے ہیں یا فا لاتے ہیں، جو اس کو حروف عاطفہ کہتے ہیں، بعد والے کو پہلے کے ساتھ جوڑ دیتے کسی ایک حکم میں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا آپ بہت سارے ہیں تو ان میں واو کے ساتھ آ جائیں، اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا، اس نے اور یہ کہا، ہے نا جی، اور کے ساتھ جملے کو پہلے کے ساتھ ملا دیتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں عطف معطوف۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، کیا کرو جی؟ اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کے فرمان، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو۔ اسی کے ساتھ والرسول واولی الامر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، بلکہ اطیعوا کو دوبارہ لایا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا رسول، اور رسول کی، اور اطیعوا کو تیسری مرتبہ نہیں لایا بلکہ دوسری اطیعوا پر اس کو عطف کر کے واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ امر کو ادھر ملا، امام مجتبیٰ نے ادھر فرمایا تھا کہ ہم نحن امر اللہ، امر الہی ہم ہیں، اور یہاں آیت کے اندر اولو کہتے، عربی زبان میں اولو صاحب، مالک، با اختیار کو کہتے ہیں اولو، جیسے یا اولو الالباب یا اولی الالباب، اے صاحبان دل، اے صاحبان عقل، صاحبان لب۔ اولو عربی زبان میں مالک یا صاحب کو کہتے ہیں،
یہاں پر کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر امر الہی وہ ہے، اولو الامر وہ ہیں۔ ارے عزیزان جملہ ادھر تک لے کر جاؤ نا، ہمارے سارے ایک مفسرین نے قرآن کی ظاہری تفسیر کر کے ہر حاکم وقت کو صاحب حکومت مان لیا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کائنات کے نظام میں خدا کا جو امر کا نظام تھا اس کا مالک و اختیار خداوند عالم نے معصوم کو بنایا ہے۔ وہ ہر زمانے میں ہر معصوم اللہ کے امر کا مالک ہوتا ہے۔ اولو الامر منکم سے مراد وہ ہے، ظاہری حکومت کرنے کو کہتے ہیں۔ مت کرو قرآن کے اتنے مفہوم کو اتنے نیچے درجے پر مت لائیں، کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، امیر المؤمنین کے لقب ہے، مومنین کے اوپر ظاہری حکومت کرنے لگے، لیکن کائنات کے نظام امر کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ اگر خدا اپنی مشیت کے تحت کریں تو اسے نظام امر کہتے ہیں۔ اگر یہی کا معصوم کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، جو خارق العادہ ہوتا ہے۔ جن کے قبضہ قدرت میں، قبضہ اختیار میں دنیا صرف نہیں، کائنات صرف نہیں، بلکہ ان کے اشاروں کے انتظار میں جنت چل کے جن کے دروازوں پہ آ جائے۔ جنت تو موت کے بعد ہی ہے نا، جنت کو موت کے بعد ہی ہوگی، لیکن آل محمد وہ ہیں جن کے لیے خدا نے اولو الامر بنایا ہے، خدا کے امن کے نظام کا مالک بنایا ہے۔ تو جنت کی کیا مجال ہے چل کے دنیا میں نہ آ جائے؟ یہ کب؟ زہرا نے بچوں کو بہلانے کے لیے تو کہا تھا، اللہ سے دعا نہیں مانگی تھی۔ آپ یہ دیکھیں، آل محمد کے مقام دیکھیں، ہمارے اپنی خوشبختی پر ناز ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنے عقیدے پر ناز کرنا چاہیے تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب بچے، چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، سارے بچے گلی کوچے میں عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، سب کپڑے بنوا کے لا رہے تھے۔ کوئی کہتے کل میں نے عید کے دن کپڑے پہننا ہے، ہمارے ابو کپڑے بنا کے لائے، ہماری ماں ہمیں کپڑے بنا کے لیں۔ حسنین کے دل تھوڑے سے اداس ہو گئے، گھر میں آ کر ماں زہرا سے کہتے ہیں، اماں جان بچے سارے گلی کوچوں میں عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہمارے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ابھی بنت رسول نے اللہ سے دعا نہیں مانگی تھی، ہاں دعا مانگ کے اگر آ جاتے تو پتہ نہیں رضوان ابھی آیا ہے خود جنت چل کے در زہرا پہ آ جاتی، دعا نہیں مانگی تھی۔ بچوں کو بہلانے کے لیے عام طور پر بھی مائیں یہی کہتے ہیں نا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کل تک آپ کا کپڑا آ جائے گا، کہیں سے لانے کے لیے دیے ہیں۔ بچوں کو بہلانے کے لیے عصمت کے منہ سے لفظ نکلا تھا، بچے آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہے، درزی کے پاس ہے، کہ کہا تھا رحمت الہی، نظر الہی جوش میں آ گئی، رضوان سے حکم دیا، جاؤ رضوان جنت سے حسنین کے لیے کپڑے دے کر درزی بن کر در زہرا پہ جانا۔ زہرا کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، یہ امر الہی کیا خداوند عالم نے اختیار دیا ہے۔ وہ کپڑے لے کر بچوں کو خوش کرنے کے لیے، زہرا اگر مانگ لیتی تو جنت چل کے در زہرا پہ آ جاتی۔ وہ مقام ہے، مقام اولو الامر وہ ہے جو کائنات کے معاملات زندگی، نظام امر پر ان کے قبضہ قدرت ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، مٹھی میں ہے، وہ ہے آل محمد۔ ہم ان کی عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن آل محمد کے زہرا کے ان پھولوں پر امت نے رحم نہیں کیا۔ بچوں کی بات آ گئی تو بس یہیں ختم۔ آج آپ چھوٹے بچوں کے، آج اور کل کے لیے ہم چھوٹے بچوں کے ماتم کر رہے ہیں۔ کہیں پر اگر کسی کا جرم ہو، خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے، کسی کو نقصان دے دیں تو سامنے والے کو حق بنتا ہے، اس نے میرا نقصان کیا، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا یہ ضائع کیا تو میرا حق بنتا ہے۔ لیکن بے جرم و خطا اہل محمد پر کیوں؟ واقعہ جس کو ہم آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، واقعے میں تھوڑے سے اختلاف، تاریخی اختلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، خدا آپ سب کو نصیب کرے۔ کربلا سے قریب کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر عراق کے اندر آتا ہے، جو نہر فرات کے کنارے آباد ہے۔ پروردگار انشاءاللہ، کسی عالم دین نے یہ کہا تھا
مصائب کے درمیان میں دعا بھی کیا کرے، اس وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جو بھی جہاں پر بھی کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے مشکلات میں ہو، خداوندہ کم سنی میں کسی بچے کو، کسی بچی کو ایسی مصیبتیں نہ دکھا دے، کسی بوڑھے ماں باپ کو جوان بیٹوں کا غم نہ دکھا دے، کسی بہن کو بھائی کا غم جو ناقابل برداشت ہو نہ دکھا دے، کسی بھائی کو کسی بہن کا صدمہ پروردگارہ ناقابل برداشت نہ بنا دے۔ اور یہاں پر یہ ہے، اور کسی ماں کو اس کی گود اجڑ جائیں تو غریبی میں، مسافرت میں بچوں کی کوئی غم نہ دکھائیں کسی ماں کو۔ واللہ یہ دو بچے تھے مسلم بن عقیل کے، یا واقعی کربلا کے بعد سے یہ بچے بچھڑ گئے قافلے سے، یا خود حضرت مسلم بن عقیل سال لے کر گئے، یا مسلم بن عقیل تک پہنچ گئے، کیونکہ راستے میں جاتے جاتے حضرت مسلم کو بڑی پریشانیاں ہوئی تھی۔ ان واقعات کو پڑھ کر بچے ساتھ ہونے کا تاثر تو تھوڑا سا مشکل لگ رہے، لیکن بچے یا واقعی کربلا کے بعد بچھڑ گئے، یا کسی صورت میں واقعہ ہو چکا ہے، ان معصوم کمسن بچوں کی شہادت تو ہو گئی، کیونکہ آج بھی معصومیت چھلکتی ہوئی چھوٹے چھوٹے گنبد والے ایک زری ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس شہر کو مسیب کہتے۔ واللہ ابھی بھی شاید آپ جائیں تو، جب ہم ادھر زیارت کے لیے گئے تھے تو اس کی دیوار کے اوپر یہی ساری تصویریں کسی مصور نے بطور نقشہ کھینچا ہوا تھا، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ کو بھی انشاءاللہ وہ زری یا اس مرقد کی ان کی انشاءاللہ زیارت نصیب کرے۔ دونوں ابن زیاد کے زندان میں تھے، کم سن ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں۔ ایک دن بڑے نے چھوٹے، کافی عرصہ گزر چکا، ایک نے چھوٹے سے کہا، ارے بھائی کیا ہم اسی طرح اس تاریک زندان میں، اور اتنی سختی تھی، دن میں ایک دفعہ معمولی سا کھانا دیا جاتا تھا، ایک دفعہ پانی پلایا جاتا تھا، اور یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ دن کب آیا رات کب آئی۔ اتنی تاریک کوٹری میں ان معصوم دو بچوں کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک بوڑھا، اس کی ڈیوٹی تھی، اس کو حکومت تنخواہ دیتی تھی، مشکور نامی ایک بابا۔ ایک دن دونوں نے مشورہ کیا، ارے بھائی اسی طرح ماں باپ سے بھی ہم بچھڑ گئے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے بھی، یہ بھی پتہ نہیں، لیکن ایسا نہ ہو یہ ہمارے جو پہرہ دار ہے، ہمارے جو دروازے پر جو نگہبان ہیں، اس سے اپنا تعارف کیوں نہ کریں۔ بڑے نے چھوٹے سے مشورہ کیا۔ ایک دفعہ جب مشکور بابا دروازے پہ آیا تو دونوں جا کے مشکور بابا سے کہا، مشکور بابا کیا آپ پیغمبر اسلام کو جانتے ہیں؟ اب ان کے دل میں تو یہ تھا یہ شاید غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کے ہاتھوں ایسا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی حالت دیکھیں، آل محمد کے پھولوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھی دنیا ہم سے کہتی ہیں یہ کیوں روتے ہیں؟ اب ہم نہ روئیں تو کون روئے؟ یہ رونا تو ایک فطری عمل ہے، ان کو سننے کے بعد تو رونا تو آتا ہے نا، کیا کرے؟ یہ عقیدت کا اظہار ہے۔ جس کسی پر بھی اگر اس قسم کی ظلم زیادتی ہو جائیں تو یہ آنسو کس چیز کی ہے؟ پھر یہ خود بخود نکل پڑتا ہے، کیا کرے؟ شکوہ نہ کرنا یہ ہمارے عقیدے کی مجبوری ہے۔ دونوں نے کہا کیا آپ پیغمبر اکرم کو جانتے ہیں؟ تو مشکور نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے نبی ہے۔ اچھا آپ کلمہ گو ہیں؟ جب میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اچھا اگر آپ پیغمبر اکرم کو جانتے ہیں تو مولا امیر المومنین کو جانتے ہیں، علی کو بھی جانتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، وہ میرا پہلا امام ہے۔ تو آپ پھر فاطمہ زہرا کو بھی جانتے ہیں؟ جی ہاں وہ بنت رسول ہے۔ اسی طرح تعارف کرتے ہوئے آئے۔ چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے ہیں، کم سن ہیں، لیکن معرفت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اچھا ایسا ہے تو آپ جب یہ سارے جانتے ہیں تو مولا حسین کو بھی جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، میرا مولا شہید ہو گئے، کربلا میں شہید ہو گئے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر مسلم بن عقیل کو بھی جانتے ہیں؟ کیوں آپ یہ سارے کیوں پوچھتے ہیں؟ مشکور بابا ہم مسلم ابن عقیل کے
یتیم بچے ہیں، ہمیں نہیں پتہ بابا کہاں شہید ہو گئے، ماں کہاں ہے، رشتہ دار کہاں ہے، پکڑ کے ہمیں یہاں زندان میں ڈال دیے ہیں، ہماری کمسنی پہ رحم کر۔ بابا مشکور بابا نے جب یہ سنا تو اتنے روئے، اتنا آنسو بہائے، معاف کر شہزادے، مجھے معاف کر، مجھے نہیں پتا تھا، واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آل محمد کے پھول ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر۔ اسی پہر آپ دونوں راتوں رات نکل جائیں، جو کچھ میرے ساتھ ہو جائیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا، واللہ کوفہ میں بہت ساروں کے آل محمد پر احسانات بھی ہیں، ان میں سے ایک کل توآ خاتون جو مومنہ تھی، آج مشکور بابا ہے۔ تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو حکومت کی طرف سے سختی نہیں ہوگی؟ تو اس بابے نے کہا مجھے جو کچھ ہو جائے شہزادے اب نکل جائے، اب تک کی میری گستاخی معاف کر۔ وہاں سے دونوں نکل گئے، لیکن جائے بھی تو کہاں، انجان شہر میں، گنجان شہر میں جائیں کہاں؟ رات بھر پھرتے رہے، صبح ہو گئی تو شہر کے کہیں کسی کونے پر پہنچ گئے تھے، حکومت کے ڈر سے کسی باغ میں چھپ گئے۔ آل محمد کے شہزادے، آپ یہ دیکھیں، جب ہمارا کوئی بچہ بھی، ہم تھوڑی ایک گھنٹے کے لیے گھر کے دروازے سے باہر جاتے، ماں باپ پریشان ہو جاتے، میرا بچہ کہاں گیا، میری بچی کہاں گئی، لیکن رقیہ کی حالت کیا ہوئی ہوگی، علی کی بیٹی کی کیا حالت ہوئی ہوگی، دو پھولوں کی ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ پھرتے پھرتے اس باغ میں پناہ لی، اور بعض روایت میں ہے باغ میں پناہ بھی ڈر کے مارے کسی درخت کے اوپر کہیں جا کر چھپ گئے دونوں۔ صبح ہو گئی تو اس گھر کی کوئی ملازمہ تھی یا کوئی خادمہ تھی، وہ آ کے اس حوض سے پانی لینے کے لیے آئی، تو حوض میں دیکھا تو پانی کے ذریعے سے دیکھا، پانی میں دو چاند سورج نظر آ رہے، اوپر دیکھا تو سہمے ہوئے ڈرے ہوئے دو چھوٹے شہزادے اوپر بیٹھے ہوئے، ان سے کہا نیچے آ جائیں، لیکن ڈر کے مارے نہیں آ گئے۔ گھر میں جا کے مالکہ کو کہا کہ ایسے چھوٹے بچے ہیں کہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، بہت ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کون ہو؟ یہی تعارف کیا، پہلے جو اس سے چھٹکارا ملا تھا، رہائی ملی تھی، ہم آل محمد کے یتیم بچے ہیں، مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں، ہم زندان میں تھے، نکل کے آ گئے تھے، کہیں کوئی پناہ نہیں ملی تو آپ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ آل محمد کا سن کر اس خاتون نے اپنے گھر میں جگہ دی، کپڑے تبدیل کرائے، منہ ہاتھ دھو لیے، بالوں کو دھو لیا، صاف ستھرے ہو گئے، رات ہو گئی، کھانا کھلایا، کافی عرصے کے بعد ماں یاد آ گئی۔ رات کو آرام سے سو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آرام ملا ہوگا، کمرے میں سو ہی گئے تھے، اتنی دیر میں رات کے بہت دیر ہو گئی تھی، آدھی رات تک اس کا شوہر ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا مسلم ابن عقیل کے دو بچے زندان سے بھاگ گئے ہیں، جو بھی ان کو پکڑ کے لائے گا یا ان کے سر کو لائے گا میں ان کو 1000 درہم کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب وہ ملعون حارث اسی لالچ میں دن بھر مارا پھرتا رہا، کہیں یہ بچے ہاتھ میں آ جائیں۔ بچے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آدھی رات ہو گئی تھی، جب وہ ملعون گھر پہ پہنچا تو کھانے کی تیاری میں مشغول تھا، تھکے ہارے وہاں بیٹھ گئے، اتنے میں کسی کمرے سے رونے کی آواز آئی، اور رویا بھی کیسے؟ دونوں آرام سے سو رہے تھے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، پیغمبر اکرم پنجتن پاک سارے جمع ہیں، حضرت مسلم بھی وہاں پر ہے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، پیغمبر منبر پر تشریف فرما ہے، نورانی منبر پر، سامنے اپنے بابا کو دیکھا، اور پیغمبر نے مسلم سے کہا مسلم کتنا سخت دل ہو، چھوٹے شہزادے چھوڑ کر تو ادھر آ گئے ہو، کم از کم ان کو لے کر آ جاتے، ان کی کوئی حفاظت کرتے، ان چھوٹے شہزادوں کو دشمنوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر تم ادھر آ گئے ہو۔ تو مسلم نے جواب دیا اللہ کے نبی انشاءاللہ بچے ہمارے پاس پہنچنے والے۔ جب یہ دیکھا تو دونوں کی آنکھیں کھلی، بڑے نے چھوٹے سے کہا
یلی فونو دیرین غتی آخری یو چند بدوک توک بابا غدا لسکت زرد تا غدا شیناره غتی که لغپس کورکانچی سو میگو غدا لأخزر کانچی سو میگو غتی شاید دیرین آخری چند دوک توک فونو نسکاس که اقبل چی بیا کیوں آخری ودا چی بیا کیوں آنگو سیمه بدل چیک چیک بکر لغپس کورک غدا دیرین یو زرن نسکاسا چیک چیک پبران لزدم سے نغو بس اغسکت پده ملعون اس نیکا تون منتریس پروشولا اینا غتی دینا پین سویت زربنا ده مومنه و سبحانه بهلو که اخلا ده آنسانه که حالا چیکو میکو گو چیاسا مت غلسکت چیکو نیوت زچست پا پانسانه لغپین او چیکو رنا ده کمره مینگوانا پیرنگ نیست تعارف بیان استرق بود ست پا مشکور زندانی نفوده تا ست پا مومنه عشه و سمال سمین ست پا پناہ مل ست پا یا طریقو بہلو غی گا رحم بسلے غی کرنا غی مہمانین غی آل رسول یتیمین مسلم احمد ظالمی چیز رہت غی تنگی اس کا چلے نی او گاما خوار سو زکی دنگی نگی دک سینا غلا آخا یا زربنین ممد ظالمی لقبون لنست پا یا بھی مننا دے معصوم کتس کن من بزو سے فریاد بیارس بلبسین میت پی حال اندازو گوید گئے وقلا بلبسی کا لغ چی تو نعتا بدون لعمو لزر اللہ واو ما لیزی سی آگائی یا چھن پو نیس کے لغپن کیوں سے چیز چون پنا چون پلا گٹتا لو ننگی نو بوشی چلو یولا چیز چھن پو کما یغت جوس بوران منا نهر فرات رول کرد غایالا واقع گاما زرو مد یریسنی بگر بیسود یانگ سامبا بیوس نهر فراتی کا تون منا لقبینو شبزن رگیو کرے والله اتمت عامو مد یتیم بلبیسی سنتوره والله چاچوک زرکن سمدار محمدی کا نسکاسا تیتا لقبون زن حارس لزهلو لی حارس کری خدا پنن از گاق نایدی نسو چنچه کرم بیس نایا شهید ما بیس کالا اگر انعامی لالی جو نگایا زنده ابن زیادی ده کرکوامی بس بو بکن کری انعام بکن ده ملون زر دولم لکوخ سکن نگل انعام تومت دو گوامت اون دو مسونا کالا پینر گو سننا غایی گوم رقصن کانگی بازاری چوستن غایا بازاری چوستن کالا پینه اونک دو سگوامت نوجوان کن آل محمد آخری درس با ہر سال غایی نال ایتو پیمینده دی چانسا مچھت پنا آخر لیو جو کسل میولو یلی ملعون چان کرین غایی گئے درخواست قبول میں نگائلے فقر کا آدمی سے بیایت پہ اجازت من تیتا فیاغلق کن فیون سے نہر فراد کا وضوبت فقر کا آدمی سے ملہ کیونس دوی اجازت تھوپ رکاد نسمو چھمنا یا لغپون لینے نا دعا بہلو خدا وندہ دی ظالم بو نگائی باری یانگ شخبیو سے نگائلے یا سومت یو زرے پیاق بو چھمنا ده ملعونی لغپین اونگالا گورد نگا شخمو بیندره لغپین رگیو کوره چرما بی رول لگولو چرما شهید بی اگوانا چونچه وزرت لی ملعون نی کاچو نی میگلتون شهید بی اونگالا تیاق بابت دولنگا شهید بیوس دو کوانا لغپین رگیو کوره ده معصوم چونچه بیشید اگولو رگیو لین من چرما وزرت لی ملعون دو مبیوس نی فونو نی میگلتون شهید گونگلا گوارا مت کنگدون شهید بیوس
دوان غل عالم چی کھنا مستند کسفن دے سرما و دوزلو اتانگو یتی بلبیس کن اتانگو خیالیو خے محمد نا ابراہیم دینی درشی منت اتانگو حوالی کا محمد سن سے بھی رولا ابراہیم رولا ظالم پوسا رگیو لن منا سرما محمد کسل ملو دون لنگا شہید بیوس غلط حق پامیت دے من ایچک پدو نانو ننگا زیزی دے نا اومی وکاللہ زیزی غلط یوزے ست پا محمد ابراہیم لخیالیو خیزے ست پا نی زیزی نبال قیام اللہ شلید نی مگلتو من نی پونو شہید بیایت پو سرمو شہید بیاس سر مبارک پرگونا جدا بیس جسم پرگو کرے نہر فرادی پہلو پونو شہید بے من پو سرما بیرگو بو پو انتظار بندولو سنچو شہید گوانا شخ میں کہو زبڑا لزدمت نسکاس قبل بسن نهر فرات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب